الرحمن الرحیم جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ فإن الایمان یخلق کما تخلق الثیاب۔ وقال اللہ عز وجل الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اخلاص و محبت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں درود شریف کا نذرانے محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حضرات، آج جمعۃ المبارکہ کا مبارک مشہور مبارک دن ہے اور ابھی مسجد میں صفیں خالی ہیں۔ ہفتے میں ایک دن جمعہ کا ہوتا ہے اور جمعہ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا۔ یوم الجمعہ کو اس لیے یوم الجمعہ کہتے ہیں کہ جس میں عالم اسلام ہفتے میں ایک بار اکٹھا ہوتا ہے اور خدا قدوس کی بندگی کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اونٹ کی قربانی یہاں ہندوستان میں تو نہیں ہو پاتی ہے، لیکن ثواب لینے کے لیے کتنا آسان نسخہ ہے کہ جمعہ میں پہلا جو شخص آئے اس کو اللہ اپنے فضل سے اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتا ہے، اور جو دوسرا آدمی آتا ہے، دوسرا شخص آتا ہے، اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسرا شخص آتا ہے اس کو بکری کے قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھا آدمی آتا ہے اس کو مرغ کے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو پانچواں آدمی آتا ہے اس کو انڈا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ترتیب آپ ملاحظہ کیجئے، کہاں انڈا اور کہاں اونٹ، یعنی اونٹ کی قربانی میں کتنی فضیلت ہے، کتنا آسان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خیرات بانٹی ہے، ثواب اور حسنات و برکات تقسیم کیا ہے، اور مسلمان اس سلسلے میں غافل نظر آتا ہے۔ یہ جمعہ کا دن شاہد اور مشہود ہے۔ شاہد اور مشہود کا مطلب یہ ہوتا ہے جمعہ کی فضیلت کہ ہر چیز مقبول، جو نیک کام کرے اس کو قبولیت تک وہ چیز باب اجابت تک پہنچتی ہے۔ تو کتنی آسان بات ہے ثواب لینے کے لیے۔ سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں کے تقسیم کرنے والے ہیں، اس لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک عادت بنا لیجئے،
پہلے صف میں آنے کی عادت بنائی۔ صحابہ کرام جب مسجد نبوی میں جاتے تھے تو تیز چل کر، بعض روایت میں آیا دوڑ کر، دوڑنے سے مراد ہر قدم چلنا، تیز چل کے ہر ستون پر پہنچ جاتے تھے۔ یہ کوشش کرتے تھے کہ کون سب سے آگے جائے اور کون جو ہے پہلی صف میں جائے۔ یہ صحابہ کرام کی کوشش ہوتی تھی۔ یہی کوشش ہماری آپ کی ہونی چاہیے تاکہ ہم کو ثواب ملے۔ یہ شاندار مسجد نمازیوں کا انتظار کرتی ہے، حالانکہ آپ کو آ کر نماز کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس لیے انتظار الصلاۃ کالصلاۃ، نماز کا انتظار کرنا نماز پڑھنے کی طرح ہے۔ حضرات جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سنت کو بعد میں پڑھیں تاکہ ہماری آواز سے ان کی نماز میں خلل نہ ہو۔ خطبہ سے پہلے سنت پڑھنے کا ٹائم دیا جائے گا۔ آپ لوگ جو آ رہے ہیں آگے صف میں آ جائیں، جو بھی آئیں آگے صف میں آ جائیں تاکہ ہم آپ کے بربط فکر پر، لوح دل پر کچھ میں لکھنا چاہوں اور ٹیپ کرنا چاہوں، آپ کے دل اور دماغ میں اترنا چاہوں تو میں اس میں کامیابی حاصل کروں۔ یہ مہینہ ماہ فاخر ربیع الاخر ہے۔ یہ حضور غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سلطان روحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ پوری دنیا میں حضور غوث اعظم کی جو 11ویں ہوتی ہے، امام حسین تاجدار کربلا کے بعد میں اگر دنیا میں کسی کا چرچا اور ذکر ہوتا ہے تو حضور غوث اعظم کا ہوتا ہے۔ پوری بڑی دنیا میں اگر کسی کا لنگر سب سے زیادہ بنایا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے تو حضور غوث اعظم کا لنگر ہوتا ہے۔ حضرات یہ تاجدار کربلا کے لنگر کے بعد اس لیے اس مہینے فاخر ربیع الاخر کی بہت بڑی فضیلت دی گئی ہے اور فضیلت بتائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ حزن و ملال ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اولیاء کو کوئی خوف نہیں اور کوئی حزن و ملال نہیں ہے۔ حضرات اس مضمون پر میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف نہیں ہے اور ان کو کوئی حزن و ملال نہیں ہے۔ خوف کسے کہتے ہیں اور حزن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، نعمت کا زوال اگر موجودہ زمانے میں ہو تو اس کو تکلیف اور الم کہتے ہیں، اور زوال نعمت کا احساس اگر ماضی کے زمانے میں ہو گیا ہو اور اس پر ہم کو افسوس ہو رہا ہو تو اس کو حزن کہتے ہیں۔ اور نعمت کے زوال کا اندیشہ اگر آئندہ زمانے میں نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء کو نہ حال کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ماضی پہ کوئی حزن ہوتا ہے، نہ آئندہ زمانے کے لیے کوئی خوف ہوتا ہے، یعنی نہ کوئی الم ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے یہ آپ اب جاننے کی کوشش فرمائیں۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے
کہ اللہ کے اولیاء کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہے، نہ انتقال کے بعد کوئی خوف ہے، نہ برزخ کا کوئی خوف ہے، نہ محشر کا کوئی خوف ہے، نہ پلسرات کا کوئی خوف ہے، نہ نام اعمال کا کوئی خوف ہے، کیونکہ اللہ کے اولیاء اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ان کے اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ حضرات، اگر یہ دیکھا جائے اور کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے کہ قرآن ایک طرف کہتا ہے کہ اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے نبیوں کو خوف ہوا ہے، اللہ کے رسولوں کو خوف ہوا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کو بھی حزن ہوا ہے۔ میں اس مضمون کو قریب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے دل دماغ میں اترنا چاہتا ہوں اور مناظرانہ جواب دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو ذہن کو ڈگمگا نہ سکے۔ حضرات، اگر آپ دیکھیں گے کہ مدنی زندگی میں سرکار نے جب مکہ شریف سے سفر کیا تو غار ثور میں پہنچے، 3 رات آپ نے وہاں گزاری، اور پہلے وقت میں جب آپ نے رات گزاری اور صبح کے وقت میں کفار قریش غار ثور کے دروازے پہ پہنچ گئے تھے، اور اگر اپنے پیر کو دیکھتے تو سرکار کو دیکھ لیتے اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کفار قریش کے قدموں کو دیکھا اور آپ کو خوف سا معلوم ہوا، آپ کو حزن ہونے لگا۔ صدیق اکبر کو اپنے لیے حزن نہیں تھا، بلکہ صدیق اکبر کو رسول اللہ کے لیے حزن تھا کہ سرکار کو اگر یہ لوگ آ گئے اور پابند رسم کیا اور یہاں سے لے گئے تو اسلام کا کام کیسے ہو سکتا ہے۔ تو حضرات، قرآن مقدس نے آواز دیا، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ دو میں سے دوسرا اپنے صحابی صدیق اکبر سے کہہ رہے تھے، ابو بکر حزن نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ صدیق اکبر کو حزن ہوا تھا، کیونکہ نفی کی گئی ہے لا تحزن، غم نہ کرو، حزن نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات، اللہ کی معیت کے ساتھ حزن نہیں ہوتا ہے، بلکہ کفار قریش کو دیکھ کر صدیق اکبر کو خوف ہوا تو حزن پیدا ہوا۔ تب تو عالم قدس سے آواز آئی، اللہ نے فرمایا لا تحزن، رسول پاک نے فرمایا، لیکن اس کو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ رسول کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ صدیق اکبر کو حزن ہوا تھا۔ یہ آپ سوچ رہے ہوں گے، تبھی تو کہا گیا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اب آئیے میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان کی والدہ ماجدہ نے تابوت میں رکھ کر دریا کے حوالے کیا، وہی الہی کے ذریعے، القاء ربانی کے ذریعے، اور جب موسیٰ کی والدہ نے دریائے نیل میں موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو ان کے ساتھ ڈالا تو غمگین ہو گئی، تو آواز آئی اور یہ کہا گیا کہ اللہ تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، اے موسیٰ کی ماں خوف نہ کرو، حزن نہ کرو، ہم لوٹائیں گے موسیٰ کو تمہاری طرف۔ حضرات، معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو ولیہ تھی ان کو خوف بھی ہوا تھا اور ان کو حزن بھی ہوا تھا۔ حضرات، آگے اور بات آگے جا رہی ہے، جب یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم گمشدہ یوسف ہو گئے اور 24 سال یا 34 سال تک اپنے والد ماجد حضرت
याकूब अलैहिस्सलातु तस्लीम से जुदा रहे। तो तो याकूब अलैहिस्सलाम की आंख रोते रोते हुज़्न के बाइस सफेद हो गई। इससे पता चला कि याकूब अलैहिस्सलाम को हुज़्न हुआ था। देखिए कुरान की आयत सिद्दीक को खौफ हुआ, हुज़्न हुआ। कुरान की आयत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को खौफ हुआ और हुज़्न हुआ। कुरान की आयत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हुज़्न के बाइस, गमे फराक़े यूसुफ के बाइस रोते रोते आँख सफेद हो गई तो खौफ हुआ। और कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के औलिया को ना कोई खौफ होता है ना हुज़्न होता है। औलिया से नफी की जा रही है और अंबिया से साबित हो रहा है। औलिया से नफी की जा रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असाए मूसवी को फिरौन के सामने डाला और वो मूसा अलैहिस्सलाम का आसा अज़हा बन गया, फ़अौजसा फ़ी खीफ़तिही खीफ़ता फ़ी नफ्सिही खीफ़ता मूसा, तो मूसा के दिल में खौफ पैदा हो गया अज़हा को देखकर। देखो रसूल को खौफ हुआ। और यहाँ कुरान कहता है अल्लाह के औलिया को खौफ नहीं। यकीन कीजिए कुरान में कोई टकराव नहीं है, कुरान में कोई टकराव नहीं है। सवाल ये है कि आखिर माजरा क्या है कि अल्लाह के औलिया को खौफ नहीं, हुज़्न नहीं, और नबी को खौफ हो रहा है और हुज़्न हो रहा है। ये हो रहा है मूसा की वालिदा को हो रहा है, सिद्दीक़ अकबर को हो रहा है। हज़रत वली के माने वलीयुन, खुदा की नज़दीकी, तो खुदा के कुर्ब में न किसी नबी को खौफ है, न किसी रसूल को खौफ है, न किसी वली को खौफ है। लेकिन दुनिया के सिलसिले में खौफ हो सकता है, दुनिया के मामले में हुज़्न हो सकता है। मामला ये है, देखिए नबूवत जो होती है अल्लाह के जानिब से बंदों की तरफ आने का नाम ये नबूवत कहलाता है। और विलायत जो होती है बंदों की जानिब से अल्लाह की तरफ जाने का नाम विलायत कहलाता है। तो नबी अपने मकाम नबूवत और विलायत में खौफ नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया का जब ताल्लुक होता है तो नबी से भी खौफ होता है, रसूल से भी खौफ होता है। लेकिन कुरान गवाही देता है अला इन्ना फी औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के औलिया को कोई खौफ नहीं, हुज़्न नहीं और उनको गमगीन नहीं, मरने के बाद कोई खौफ नहीं। कुरान के इस आयत की नफी से ये नहीं है कि विलायत नबूवत से अफजल है। जी नहीं, नबी की नबूवत पर जब तक वली ईमान नहीं रखता है उसको दर्जे नहीं मिलते हैं, तो मकाम विलायत, नबी का मकाम विलायत बुलंद होता है हजरात। तो इस तरह अल्लाह के कुर्ब में कोई खौफ नहीं होता। आप भी जब नमाज पढ़ते होंगे तो आपको खौफ नहीं होता होगा, और दुनिया के कारोबार में होते होंगे, नुकसान होता होगा तो हुज़्न होता होगा, कोई तकलीफ होती होगी तो खौफ होता होगा। कुर्ब इलाही में कोई खौफ नहीं। इसलिए बंदे को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा खुदा की बंदगी करे, खुदा के कुर्ब में रहे, सजदे में रहे, खुदाए कुद्दूस की बंदगी करे। हमारे औलियाए कराम ने कोई हुकूमत नहीं कायम की, उन्होंने कोई सल्तनत नहीं कायम की, बल्कि टूटी चटाइयों पे बैठ करके उन्होंने इस्लाम का चिराग जलाया और दिल को पाकीज़ा किया, दिल को अच्छा कर लिया। दिल के अच्छा करने का नाम ही यही बहुत बड़ा काम है। इसलिए औलियाए कराम का बड़ा कारनामा था तज़किये नफ्स, यानी नफ्स की पाकीज़गी, नफ्स को सही कर। अंबियाए कराम का यही कारनामा था तज़किये नफ्स, नफ्स की पाकीज़गी। अंबियाए कराम पाक करते रहे, लोगों को बुतों के अवसार से पाक करते रहे, बुराइयों से पाक करते रहे। हज़रात इस्लाम का काम रेडियाई लहरों पर नहीं, इलेक्ट्रिक रेस पर नहीं होता है, बल्कि इस्लाम का काम जो होता है वो टूटी चटाइयों पे बैठ
حدیث پاک میں آیا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو نیا کرو لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے۔ بزرگان دین کا کیا کام تھا؟ یہ دلوں کو نیا کر دیتے تھے اور اجلا کر دیتے تھے۔ سرکار کا کیا کام کیا تھا؟ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سرکار دو عالم پوری کائنات میں روشنی بکھیر رہے تھے، اور آج بھی ان کے دامن کرم سے، قبر انور سے نور کی روشنیاں ہم لوگوں کو ملتی ہیں، اس سے ہمارا اسلام زندہ ہوتا ہے۔ حضرات تو قرآن بھی گواہی دیتا ہے اور حدیث بھی گواہی دیتی ہے، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جس کو افضل الاذکار کہتے ہیں، افضل الاعمال کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ اور الا اللہ میں نقطہ نہیں۔ دیکھیے کیا رمز ہے قدرت کے اس پیغام میں۔ اب اضافہ غیر ممکن ہے، میرے رب کی قسم، ایک نقطے کی بھی گنجائش نہیں اسلام میں۔ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، اور اسلام پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اور لا الہ الا اللہ 12 حرف ہے، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہے، نہ اس میں ایک حرف کی کمی نہ اس میں بھی ایک حرف کی کمی۔ لا الہ الا اللہ کو گن لیجئے 12 حرف ہے، محمد الرسول اللہ کو گن لیجئے 12 حرف ہے، دونوں ملا کر 24 حرف ہوتا ہے، یعنی 24 گھنٹہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہے اور محمد الرسول اللہ میں 12 حرف ہے، یعنی 12 گھنٹہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں 7 کلمے ہیں۔ کئے کلمے ہیں؟ 7 کلمے۔ لا پہلا کلمہ، الہ دوسرا کلمہ، اللہ تیسرا کلمہ، اللہ چوتھا کلمہ، محمد 5واں کلمہ، رسول 6واں کلمہ، اللہ 7واں کلمہ۔ یہ 7 کلموں سے مل کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی 7 دن پڑھا جائے اسی کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے، اس سے دل زندہ ہو جائے گا، قلب ذاکر ہو جائے گا، اور آواز شاکر ہو جائے گی، زبان شاکر ہو جائے گی، دل ذاکر ہو جائے گا۔ حضرات اس لیے خدا کی بندگی کی جائے، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری طرف سے ایک وظیفہ آپ یاد کر لیجئے، جب سوئیے تو آپ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود شریف کے ساتھ پڑھ لیجئے، کئی مرتبہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ حضرات جب آپ سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے بھی، یہ عجب دستور ہے، آدمی روزانہ سوتا ہے اور روزانہ اٹھتا ہے، وہ اس لیے سوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ایک دن کتاب زندگی پر شام زندگی ہوگی، یعنی صبح زندگی پر شام زندگی ہوگی، ایک دن حقیقی طور سے آپ کو سو جانا ہوگا۔ حضرات جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے وہ پڑھ کر سو جائیں گے، اور صبح جب اٹھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی سونے کے وقت پڑھیے لا الہ الا اللہ، جاگنے کے وقت پڑھیے لا الہ الا اللہ، ایک پورا کلمہ پڑھیے، یعنی محمد الرسول اللہ کے ساتھ پڑھیے، تو یہ آپ کی پہلے دن عادت نہیں بنے گی، دوسرے دن کوشش ہوگی، تیسرے دن اور کوشش ہوگی، ہفتہ بھر کوشش ہوگی، مہینہ بھی کوشش ہوگی، ایک دن ایسا آئے گا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، جیسے سونے کی تیاری کریں گے تیسے زبان سے خود بخود نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور رات جب سو کر اٹھیں گے تو پھر آپ کے زبان سے خود نکل پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ یقین ہے کہ آپ کو موت آئے گی، ہم کو موت آئے گی، ہماری صبح زندگی پر شام زندگی کا سویرا بسیرا ہوگا، ہم سو جائیں گے، کفن پہن کے سو جائیں گے، لیکن نکیرین جب ہم کو اٹھائیں گے اور جب ہماری آنکھ کھلے گی تو زبان کھلے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب ہم
وہ اتمام حجت کے اعتبار سے پوچھتے ہوں گے، یعنی ہم اپنی عادت کے مطابق پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو نیا کرو لا الہ الا اللہ سے پڑھنے سے۔ دیکھو حضرات، نیا کرنے کو حدیث کے لفظ پہ غور کیجیے، حدیث کی باریکیوں پہ غور کیجیے۔ میں کوئی ایسی تقریر نہیں کروں گا کہ جس سے آپ کا ذہن اللہ اس کے رسول سے ہٹ کر کسی اور طرف جائے۔ رات میں تقریر میری ہوگی انشاءاللہ تعالی، اس میں تقریر کروں گا۔ یہاں میں آپ کے دل میں اترنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے دماغ میں اترنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے بربط فکر پر ٹیپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے لوہے دل پر میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے دل کو مزکہ مصفہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تزکیہ نفس کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو پڑھا جائے، یہ افضل الاعمال ہے۔ بخاری شریف میں ہے افضل الاعمال قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرا یہ واماطۃ الطریق عن الاذى، راستے سے تکلیف کو ہٹا دینا۔ افضل الاعمال قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ آپ روزانہ کوشش کریں گے تو ایک مہینے میں آپ کا وظیفہ اور آپ کی ریاضت مکمل ہو جائے گی۔ جب سوئیں گے تو لا الہ الا اللہ اور جاگیں گے تو لا الہ الا اللہ، آپ کا دل مزکہ ہو جائے گا، آپ کا دل مصفہ ہو جائے گا حضرات، اور یہ دل ذاکر ہو جائے گا۔ اور میں نے ایک مضمون پڑھا تھا، وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، جس کو سیدنا ابو الحسین نوری نے بیان کیا ہے، مغیرہ مطہرہ، اور اس میں کاشف الاسرار ایک کتاب ہے۔ اس میں یہ آدمی کو شغل دو نیم کرنا چاہیے، پھر کوئی وظیفہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر شغل دو نیم ہو جائے تو کوئی وظیفہ کی، میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، شغل دو نیم ہو جائے تو کوئی وظیفہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شغل مانے مصروفیت، دو مانے دو، نیم مانے آدھا، دو آدھے کا شغل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ ایک ٹکڑا ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا ٹکڑا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کا شغل دو نیم بتانا چاہتا ہوں۔ آدمی بیٹھ جائے اور اپنے بائیں قدم سے لا کو اٹھائے، عالم اسفل سے عالم بالا پہ لے جائے، اور اللہ کے ضرب کو الف کے عالم بالا سے اللہ کو لا کر اللہ کے ہو کو دل کے اوپر ضرب کیا جائے، اور اسی طرح اللہ سے 3 بار ضرب کیا جائے اور اللہ سے 3 بار کو ضرب کیا جائے، دل ذاکر ہو جائے گا۔ حضرات میں کہہ رہا تھا کہ افضل الاعمال یہی ہے، افضل الذکر یہی۔ ایک بار سرکار صدر الفاضل نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا سلطان الاذکار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعیم الدین وہ سامنے چارپائی پڑی ہے، یا وہاں لیٹ کر واپس آؤ۔ تو تشریف لے گئے صدر الفاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ عنہ گئے، چارپائی پہ لیٹے ہی تھے کہ دل ذاکر ہو گیا، اور اٹھ کے آئے تو فرمایا دل ذاکر، سلطان الاذکار یہ ہوتا ہے، یعنی دل ذاکر ہو جائے۔ اگر دل کو ذاکر کرنا ہے، اگر دل کو زندہ کرنا ہے، اگر دل کو بلندی دینی ہے تو حضرات لا الہ الا اللہ کے ذریعے، کیونکہ نبی نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو نیا کرو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ کا کپڑا پرانا ہوتا ہے تب کیا کرتے ہیں؟ دھلائی کرتے ہیں، لوگوں پلک کا خیال کرتے ہیں، پھر پریس کراتے ہیں، اور اس کے بعد تک کپڑا جا کے ٹھیک ہوتا ہے۔ میرے آقا نے ایک عقلی چیز کو حصی کر کے بتا دیا، فَإِنَّ الْإِيمَانَ يَخْلُقُ كَمَا تَخْلُقُ الثِّيَابُ، ایمان بھی پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ جب کپڑا پرانا ہوتا ہے تو دھلائی کی جاتی ہے، اور جب ایمان پرانا ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جاتا ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ جوانوں کو بھی چاہیے یہی پڑھیں لا الہ الا اللہ، بوڑھوں بچوں کو چاہیے یہی پڑھیں لا الہ الا اللہ، بوڑھوں کو چاہیے یہی پڑھیں لا الہ الا اللہ، اور
عورتوں کو چاہیے یہی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بیٹیوں کو چاہیے یہی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جس سے دل زندہ ہو جائے گا، اور دل کی زندگی جو ہے وہ ایمان کی زندگی ہے، اور دل کی زندگی، اور اس کے لیے نیت اچھی ہونی چاہیے۔ نیت جب اچھی، میں نیت کی حدیث بیان کرتا ہوں، ٹائم ہے نا؟ اچھا کم ٹائم رہ گیا۔ نیت والی حدیث بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، بخاری شریف کی وہ حدیث ہی سن لیں گے تو انشاءاللہ بیماری ادھر ادھر ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے 7375 حدیثوں کو روایت کیا ہے، اور 2 جلدوں میں یہ 7375 حدیثیں ہیں، اور اس کو چھاٹا ہے 6 لاکھ حدیثوں سے چھاٹ کر کے 7375 حدیث، اور اس میں سب سے پہلی جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں، سب سے پہلی حدیث وہ نیت والی۔ حضرات نیت اچھی تو عمل اچھا، نیت اچھی تو عبادت اچھی، نیت اچھی تو نماز اچھی، نیت اچھی تو زکوٰۃ اچھی، نیت اچھی تو حج اچھا، نیت اچھی تو ایمان بہتر، نیت اچھی تو اسلام بہتر۔ نیت تو بہت عمدہ ہونا چاہیے۔ میں حدیث سنا دوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ہدایت کا چراغ جل جائے، اس کو بجھنے نہ دیجیے۔ ہم پوری حدیث کو بیان کرنے جا رہے ہیں متن و سند کے ساتھ۔ قال امام بخاری حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمہ بن وقاص اللیثی قال سمعت عمر بن خطاب علی منبر رسول اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتجوزها فالمهاجر الى ما هاجر اليه صدق رسول اللہ۔ میں نے پوری حدیث بغیر کمی بیشی کے روایت سند اور متن رجال کے ساتھ بیان کیا۔ یہ بخاری شریف کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ اسلام کا تہائی ہے یہ حدیث۔ حضرت شافعی فرماتے ہیں امام شافعی یہ اسلام کا چوتھائی ہے حدیث۔ فقہا فرماتے ہیں اسلام کے 70 ابواب فقہ کے اس سے مرتب ہوتے ہیں، اس حدیث سے آدمی مرد مومن بن سکتا ہے۔ سماعت کیجیے، میں ترجمہ کر دوں۔ امام بخاری نے تقریر میری رات میں ہوگی، اگر آپ آئیں گے تو ایسے جمعہ کی طرح نہیں بلکہ زیادہ تعداد میں آئے۔ میں حضرات میں سچ بتاتا ہوں، بغداد شریف سے آ رہا ہوں بمبئی ہوتے ہوئے۔ یہ نئی بھائی کی محبت ہے جو میں آپ کے بیچ میں کھڑا ہوں، کافی تھکا ہوا ہوں۔ میں 2 مہینے کے بعد میں آ کے آپ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں۔ میں پہلے مدینہ شریف گیا، وہاں سے آیا، پھر بغداد شریف گیا، وہاں سے آیا، آپ کے بیچ میں کھڑا ہوں۔ ابھی گھر نہیں گیا ہوں، اور سامان گھر بھجوا دیا، ایک جھولا لے کر یہاں چلایا ہوں۔ بانسواڑہ ہے نا، اور بانسواڑہ کی اس جامع مسجد میں، مسجد نور میں سنیوں کی ایک جماعت کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرات تو حدیث پاک میں یہ بتایا گیا، سماعت کیجیے، امام بخاری نے فرمایا، حدیث بیان کیا ہم سے میرے استاد حضرت حمیدی نے، انہوں نے فرمایا حدیث بیان کیا ہم سے سفیان بن عیینہ محدث نے، انہوں نے فرمایا حدیث بیان کیا مجھ سے یحییٰ بن سعید الانصاری نے۔ یہاں تک حدیث خبر واحد ہے۔ انہوں نے سنا، انہوں نے فرمایا خبر دیا ہم کو محمد بن ابراہیم التیمی نے، انہوں نے فرمایا انہوں نے سنا علقمہ بن وقاص اللیثی سے، انہوں نے کہا میں نے سنا منبر نبوی پر عمر بن خطاب سے۔ کہاں سنا؟ بھائی ممبر پہ کب ہوتا ہے امام؟ جمعہ کے دن ہوتا ہے نا، کہ اور نماز میں ہوتا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر ہیں، اور یہ حدیث جمعہ کے دن مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں
صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب سنیے حدیث، یہاں تک تو سند ہے، اب متن میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، حضرات عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل اچھا تو نیت اچھی تو عمل اچھا، اگر نیت خراب تو عمل نہیں خراب۔ میں نیت کی بات بتا دوں، نیت کیسے اچھی ہوتی ہے کیسے نہیں اچھی ہوتی۔ ایک بزرگ رات میں تہجد کی نماز کے بعد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اتنے میں چور آ گیا تو زور زور سے پڑھنے لگے تاکہ چور بھاگ جائے۔ تو آہستہ پڑھ رہے تھے تو اللہ کو راضی کر رہے تھے، لیکن زور سے جب پڑھنے لگے تو نیت کیا ہو گئی؟ کیا نیت بولیے؟ کہ چور بھاگ جائے۔ بزرگ کا انتقال ہو گیا، میدان محشر قائم ہوا، اللہ نے ان کے سب نیکیوں کا انعام فردوس کی جنت دی، لیکن وہ آیت جو چور کے بھگانے کے لیے پڑھا تھا اس کا ثواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ میری کچھ آیتیں باقی رہ گئی ہیں۔ تو کہا وہ کون سی آیت؟ کہا فلا 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 آیت۔ اللہ نے فرمایا اس کو تو نے تو چور بھگانے کے لیے پڑھا تھا۔